آپ کی یہ جو کتاب ہے اردو غزل گفٹ آف انڈیاز کمپوزٹ کلچر، اس میں اتنا خزانہ بھرا ہوا ہے. میں اس وقت 91 کراس کر چکا ہوں، 92 سال میں ہوں. اور یہ شعر سنیے، میر ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. تو میں تو اب ایک چراغ سحری ہوں. میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. امیر خسرو صاحب کے بارے میں آپ نے ایسی ایسی باتیں بتائیں اور ایسے ایسے آپ نے قصے آپ نے سنائے. جو کہ فادر ان کے والد صاحب ترکی تھے اور ان کی جو والدہ تھی وہ ایک راجپوت تھی. جی، تو کہیں نہ کہیں اگر جیسے آپ 14 صدی کی بات کر رہے ہیں. آپ کا حافظہ بہت اچھا، بہت اچھا. میں جب پاکستان سے آیا ہوں کوئٹے کے فساد کے بعد، جی ریڈ کراس کے ایک جہاز میں، جی سرحد کے آر پار چلتی ہے جیسا چتنار گھنا پیڑ ہے، جس کا سایہ ہندوستان پر تو ہے ہی ہے، ہندوستان کا پیڑ ہے، لیکن اس کا سایہ پاکستان پر بھی ہے. کوئی مذہب اس پہ نہیں جوڑ سکتے ہیں کہ یہ مذہب تصوف میں یقین رکھتا ہے اور یہ مذہب تصوف میں یقین نہیں رکھتا ہے. اردو 65% ہندی ہے. یہ جو کچھ، یعنی مجھے یاد ہے کہ آزادی تو مل گئی اور دونوں طرف سیلیبریٹ بھی ہو رہی ہے. یہ میر کہتے ہیں میر کے دین و مذہب کو تم پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا، ٹیکا لگایا سندل کا، کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. تواسین جو منصور کی بہت ہی بنیادی فنڈامنٹل کتاب، اسی منصور کو 12 سال 14 سال تو جیل میں رکھا گیا اور پھر 4 پایا کر کے مارا گیا. تو غزل میں 20 رنگ ہیں، 20 زمانے اس میں سموئے ہوئے. تو اردو میں استاد کا ٹریڈیشن کتنا اہم رہا ہے؟ اہم تھا، اب نہیں ہے. اس وقت اہم تھا جب فگرز آف سپیچ پر، عروض پر اور لفظی بندشوں پر، ترکیبوں پر زیادہ زور دیا جاتا. نارنگ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے کبھی شالہ پر. اور یہ میری بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ میرے سامنے ہیں، بیکاز آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے میں نے آپ کا بہت ہی جیسے مطالعہ کرنے کی کوشش کری ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. آپ کی یہ جو کتاب ہے اردو غزل گفٹ آف انڈیاز کمپوزٹ کلچر، یہ میں 2 بار میں پڑھ چکا ہوں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ میں 4-5 بار مجھے اور پڑھنا پڑے گا، بیکاز اس میں اتنا خزانہ بھرا ہوا ہے کہ اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بہت وقت لگے گا. But I think it is truly it can be called Bible of Indian ghazal and Urdu poetry in many ways. نانی صاحب بہت بہت شکریہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے. مجھے اندازہ ہے کہ 20 سال آپ نے اس کتاب کو دیا ہوں، میری اس سے بھی شاید زیادہ. تو یہ کتاب کا اگر آپ مجھے بتانا چاہیں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں، اور آپ کو دیکھ کر میری کئی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. جن کو تھا یہ عشق کا آزار، میں غزل ہی کی زبان میں بات کروں گا، بالکل آپ میرے رمز کو سمجھ جائیں گے. جی آپ فریدون شہریار ہیں، میرے جگری دوست شہریار کے صاحبزادے. جن کو تھا یہ عشق کا ہزار، مر گئے کتنے ہمارے ساتھ کے تھے یار، مر گئے.
غزل میں ہر موقع کا شعر آپ کو مل جاتا ہے. میں اس وقت 91 کراس کر چکا ہوں، 92 سال میں ہوں. اور یہ شعر سنیے، میر ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. تو میں تو اب ایک چراغ سحری ہوں. میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. غزل تو ایک بھیدوں بھرا بستہ ہے، اور اس کے بارے میں بات کی جائے تو کیا بات کی جائے اور کیا نہ کی جائے. جیسے کوئی ہشت پہلو نگینا ہوتا ہے، اور کتنے دور ہیں غزل کے. یعنی آپ کو یہ تو معلوم ہے ہی کہ غزل کا آغاز امیر خسرو سے ہوتا ہے، اور قوالی کے موجد بھی امیر خسرو کہے جاتے ہیں. ان کی وہ مشہور غزل ہے، زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے، تو سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے پاؤں یعنی نیند نینا، اور نہ دیہو کائے لگائے چھتیاں وغیرہ. مطلب آدھا اس وقت نہ اردو تھی نہ ہندی تھی نہ غزل تھی. ظاہر غزل باہر سے آئی، اور غزل میں ایک یوں کہیے کہ جیسے قوس قزح ہوتی ہے، رینبو 7 رنگ، ہمیں ایک رنگ نظر آتا ہے، 7 نظر نہیں آتے. تو غزل میں 20 رنگ ہیں، 20 زمانے اس میں سموئے ہوئے. امیر خسرو کا زمانہ 14ویں صدی کا زمانہ ہے، اور اس وقت اس کا نام وہ اپنی مادری زبان کو ہندوی کہتے ہیں. لفظ ہندی بھی فارسی ہے. ہند سندھ کو سا کو ہا کہتے تھے جو آنے والے تھے، سا ان کی زبان میں نہیں تھا. تو سندھ سے ہند بنا، اور ہند سے ہندوستان بنا، ہندوستان، اور اس سے جائے نسبتی لگ کے فارسی کا ہندی. گویا لفظ ہندی کا ای جو ہے اور ہند بھی یہ لفظ ہی فارسی ہے. اور ہندوستان کی ساری زبانوں میں ایک گنگا جمنی کیفیت ہے، چاہے بنگالی ہو، چاہے مراٹھی ہو، چاہے گجراتی ہو، چاہے ملیالم ہو، چاہے کنڑ ہو. وہ دراوڑی زبانیں ہیں، شمال میں آریائی زبانیں ہیں. لیکن جو اردو شاعری میں جتنے رنگ گھل مل گئے ہیں، اور اس کا دامن جتنے پھولوں سے سجا ہوا ہے، اتنی رنگا رنگی اور ٹوائلائٹ اور قوس قزح کسی کیفیت شاید ہی کسی ساؤتھ ایشیا کی، پورے جنوبی ہندوستان کی شاعری میں ہو. ہر زبان، مادری زبان اپنے بولنے والوں کو اچھی لگتی ہے، ان کی شخصیت، ان کی تہذیب، ان کی شناخت اسی سے ہوتی ہے. لیکن ہماری شناخت، ہماری جو ملی جلی تہذیب ہے، چونکہ اس میں 2 بڑی تہذیبیں دنیا کی، ایک ہند اسلامی تہذیب، یعنی ایک اسلام، یعنی پوری کی پوری مڈل ایسٹرن مشرق وسطی کی تہذیب، جو کہاں سے شروع ہوتی ہے، میڈیٹرینین سے، اسپین سے، عرب سے، اور کہاں کہاں سے گزرتی ہوئی سلک روٹ وغیرہ سے، اور ایران، افغانستان سے ہندوستان میں آ کے ضم ہو جاتی ہے یہاں کی زبانوں میں.
اور جس طرح سے پراکرتوں نے، آریائی زبانوں نے اس کو قبول کیا، اس کے اثرات کو، کسی دوسری زبان، وہ اردو میں ایک لفظ ہے دو آتشہ کی کیفیت، تو اس میں دو آتشہ نہیں. احمد فراز کا ایک مصرع ہے، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں سے ملے. تو اس میں کئی ایسا کاکٹیل ہے، ایسا کاکٹیل ہے. اور سچی بات ہے، کاکٹیل میں تو ویسے شاعری کی بات ہے، کاکٹیل میں تو نشہ کم ہوتا ہے. سچا نشہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو کالی بوتل میں ہوتا ہے، یعنی ویسکی میں ہوتا ہے. بہرحال اردو اور اردو کی پہچان غزل سے ہے. عرض کرتا ہوں کہ بالی ووڈ، آپ کا بمبئی، وہ بھی ایک میلٹنگ پاٹ ہے، ہر طرح کی زبان کا، ہر طرح کی قومیتوں کا. اور بالی ووڈ، میرا خیال ہے کہ اب بالی ووڈ میں ہالی ووڈ سے بھی زیادہ فلمیں بنتی ہیں، اور ایک عجیب و غریب آرٹسٹک رنگا رنگی اور تخلیقیت. کیوں بالی ووڈ کی فلموں میں کسی مراٹھی شاعر سے کہیں کہ وہ گانے لکھے، یا گجراتی شاعر سے کہیں کہ وہ گانے لکھے، شہریار کے گانے یا اردو شاعروں، یہ غزل، وہی اور زیادہ تر نغمہ نگاری اور گیت نگاری. اور ہماری جو زبان ہے، ہماری فلموں کی، سینما کی، اس زبان میں جب تک اردو کی کیفیت شامل نہ ہو، اردو، ہندی، ہندوستانی، میں ایک ہی بڑی زبان کو 3 نام دیتا ہوں، اور انہی سے یہ غزل جڑی ہوئی ہے. یعنی بالی ووڈ کی اگر اردو کو بالکل خارج کر دیں اور اردو کے اثرات کو، تو نہ آپ کے سیریل چل سکتے ہیں، نہ آپ کی فلمیں چل سکتی ہیں، نہ بالی ووڈ کی وہ شخصیت قائم رہ سکتی ہے جو ہے. آج اگرچہ پنجابی کے اثرات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، دوسری زبانوں کے، اور اب بولیوں کا پٹ بھی ہماری فلموں میں شامل ہونے لگا ہے. بولیاں بھی اپنی اپنی پہچان بنا رہی ہیں، لیکن کندھا دے کے کوئی کسی دوسری زبان کی جگہ نہیں لے رہا. بالی ووڈ کی رنگا رنگی پڑ رہی ہے، اردو اپنی جگہ پر ہے. آپ کو تو معلوم ہے اب ریختہ کے وجود کے قائم ہو جانے سے اردو، اب کروڑوں لوگ اردو سے فیض یاب ہوتے ہیں، لذت اٹھاتے ہیں. اور میں آپ سے، آپ جس کتاب کا ذکر کر رہے تھے، غزل کے کئی ادوار ہیں. یعنی امیر خسرو کہاں 14ویں صدی، اس وقت ہندی، اب پھر دکنی کا دور ہے، اور دکنی میں ولی کا شعر سنیے: سجن تم مکثتی کھولو نقاب آہستہ آہستہ، کہ جوں گل سو نکستا ہے گلاب آہستہ آہستہ، عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسوں، خطاب آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ. ہزاروں لاکھ خوباں میں صنم میرا چلے یوں کر، میرا محبوب ایسے چلتا ہے، ستاروں میں چلے جوں ماہتاب آہستہ آہستہ. لیکن یہ دکنی زبان جب دلی پہنچتی ہے، وہ زمانہ ہے 17ویں صدی کا، اورنگزیب گزرے ہیں 1707 میں، ولی اس سے پہلے بھی 2 بار دلی آئے اور 11 میں پھر آئے. ولی کے اثرات جب پھیلے تو ریختہ یعنی ملی جلی زبان پیدا ہوئی. ویسے امیر خسرو نے بھی لفظ ریختہ استعمال کیا ہے ملی جلی زبان میں. ریختہ کی لفظی معنی ہے اینٹ روڑا پتھر، ملے جلے.
یعنی کوڑا کرکٹ کباڑ ملا جلا. لیکن ہماری زبان کی گنگا جمنی کیفیت دیکھیے. ولی کے اثرات سے میر کہتے ہیں نہ رکھو، اور میر نے ریختہ کو، ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا میر کا ہے. اور خود میر دعویٰ کرتے ہیں نہ رکھو کان نظم شاعران حال پر اتنے، چلو ٹک میر کو سننے کہ موتی سے پھر ہوتا ہے. یا باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا فریدوں صاحب، کرتے کسی کو سنیے گا تو دے تلک سر دھنیے گا. یا پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، یعنی ان غزلوں کو، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماری. غالب نے میر کا، میر کی عظمت کا، میر کو خدا سخن کہا گیا ہے، اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نے. تو میر میر ہے، لیکن اب دیکھیے غالب نے اسی سے، بے دل کے اثرات سے اور میر کے اثرات سے کیا کیفیت پیدا کی. وہ 18ویں صدی 19ویں صدی کا زمانہ ہے، ہم 14ویں سے چلے تھے. اور غالب کے بعد میں آپ اس یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جو کروٹ، یعنی بڑے شاعر ہمارے، خدا سخن میر تقی میر، غالب، اور اس کے بعد اقبال. اور پھر یعنی میں ایک حیران کرنے والی بات کہوں گا جس کا جواب آج تک میرے پاس نہیں ہے، کہ اقبال کے بعد فیض کیسے پیدا ہو سکتے، کیسے اپنی جگہ بنا سکتے. لیکن فیض کی مقبولیت جو ہے 20ویں صدی کے نصف ہاف میں عجیب و غریب ہے. حالانکہ وہ نظم کے شاعر ہیں، اور نظم کی ایک کیفیت جو ہے تغزل، جس پر ایک الگ چیپٹر مجھے اس کتاب میں لکھنا چاہیے تھا، یا انشاءاللہ میں اضافہ اس کا کروں گا اگر وقت نے مہلت دی. میں تو چراغ سحری ہوں. لیکن میں آپ شروع کرنا چاہتا ہوں بات یہاں سے کہ اس کے بعد اقبال کے ہاں جو مزاج ہے غزل کا، اور یک لخت وہ بدلتا ہے فیض کے ہاں، اور فیض کے ہاں سے کے بعد پھر یک لخت بدلتا ہے ناصر کاظمی کے یہاں، یا منیر نیازی کے ہاں، یا ندا فاضلی کے ہاں، یا شہریار کے ہاں، یا آج کے شاعروں میں دیکھیں تو جاوید اختر کے ہاں یا گلزار کے ہاں. لیکن میں اس وقت سب سے پہلے بات کو مرکزیت دیتے ہوئے تغزل کی کیفیت نظموں میں بھی اقبال کے ہاں کس طرح پائی جاتی ہے. اقبال تو یہ ہے کہ یعنی دست ہنرمند، جادو ہے تیرے ہاتھ میں اے دست ہنرمند، بیدار ہو جاتی ہے خوابیدہ گلے. یعنی وہ جیسے کمہار کی گیلی مٹی جاگ اٹھتی ہے جب کمہار اس کو ہاتھ لگاتا ہے اور چاک گھومتا ہے. اور اقبال کی میں 2 غزلیں، کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے میر و غالب کے بعد اور اتنے لمبے سفر کے بعد، خدا سخن سے گزرنے کے بعد، اور غالب جیسے عظیم شاعر سے گزرنے کے بعد، اردو غزل غالب کے ہاں، جس کے علامہ اقبال کے ہاں جو انگڑائی لے رہی ہے واقعیت کی بھی. اور وہ میں نے آپ کو شعر سنایا تھا شروع میں ان کا، ولی کا، نکستا ہے گلاب آہستہ آہستہ، خطاب آہستہ آہستہ. اب دیکھیے کہ وہی غزل جو جس کو شروع میں غلط فہمی سے
کچھ لوگوں نے ایک فیوڈل زانر کہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ شعری ذوق نہیں رکھتے تھے، وہ وہ دل گداختہ نہیں رکھتے تھے. کون سا موضوع ہے فریدوں صاحب جو میں ثابت نہیں کر سکتا اور دکھا نہیں سکتا آپ کو کہ غزل میں موجود ہے؟ آئیے ذرا اقبال سے بات شروع کریں. کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ غزل میں اس طرح کے مضامین اور یہ لہجہ بھی اپنایا جا سکتا ہے؟ اور تغزل کے عناصر میں آپ کو دکھاؤں گا. اقبال تو جس لفظ کو چھو دیتا ہے، غالب کی طرح اور امیر خسرو کی طرح، یعنی چھونا جادو کے عمل سے گزرنا تخلیق. اور یعنی شکوہ بہت مشہور شکوہ جواب شکوہ آپ کو پتا ہے، ان پر فتویٰ بھی صادر فرمایا گیا شکوہ، اور شکوہ جواب شکوہ کا جواب 2 سال بعد علامہ خسرو اس پہ، علامہ اقبال اس پہ کام کرتے رہے. یعنی شروع نالے بلبل کے سنوں اور ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گلوں کے خاموش رہوں. غور فرمائیے. اور یہ غزل دیکھیے، غزل کا مزاج بدل گیا 20ویں صدی کے آغاز میں. یا رب یہ جہان گزراں خوب ہے لیکن، کیوں خدا سے خطاب ہے، یا رب کیوں خوار ہے مردان صفا کیش و ہنرمند، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ میں ایسٹرن ہوں نہ میں ویسٹرن ہوں، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند. ڈینائی کر رہے ہیں کہ میں اگرچہ اس تہذیب سے، جو اسلامی تہذیب ادھر سے آئی تھی اور جس کے اثرات جذب کیے وہ علامہ اقبال نے تو خوب کیے، لیکن کہہ رہے ہیں، اپنے کو کہتے تھے کافر ہندی ہوں میں. اور یہ بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھ سا، یعنی میں رمز چنا سے رومی ہوں لیکن ہندوستانی فلسفہ میرے آب و گل میں ہے. گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند، کہتا ہوں نہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ ہے مسجد، ابلہ کہتے ہیں جاہل کو، نہ ابلہ ہے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. تہذیب سے مراد یہاں مغربی تہذیب ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے، یہ وہی شاعر ہے جو لکھ چکا ہے اس سے پہلے. ہندی ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اور اپنے کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کا یہ انداز بھی دیکھیے جو ادب کے یہاں ملتا ہے، وہی علامہ اقبال کے یہاں ملتا ہے. میر کے ہاں میر اپنے کو اتنا ڈیکنسٹرکٹ نہیں کرتے. میر تو اپنے آپ کو میاں کہتے ہیں، میر صاحب بھی کہتے ہیں، میر
اور علامہ اقبال کے ہاں آ کر بالکل ایک نئے مزاج کی غزل سامنے آتی ہے. کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی. غور کیجئے لفظوں کو کیسے گوندھ دیا ہے کہ لفظ جادو اثر بن گئے. جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ غصن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خام ہے زلف ایاز میں. میں جو اب ڈیکنسٹرکشن کا آخری شعر اپنے سے خطاب کرتے میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، وقت نہیں ہے. اقبال پہ میرا خیال ہے کہ سمجھنے والے اس راز کو پا لیں گے کہ میں اقبال سے کیوں شروع کر رہا ہوں. مسجد قرطبہ کے 2-3 مصرے دیکھیے، ان میں تغزل ہے کہ نہیں. فریدوں آپ تو صاحب ذوق ہیں اور دل گداختہ بھی رکھتے ہیں. دیکھیے آخری شعر ہے. دیکھیے جب کہتے ہیں کہ اس وقت اضطراب ہے ہر طرف اور انقلاب کے آنے کی آمد ہے. 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے. میرے خیال ہے مسجد قرطبہ جب وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آئے ہیں تو اس کے بعد اسپین سے گزرے ہیں. انہوں نے اس مانومنٹ کو، مقدس مانومنٹ کو وزٹ کیا. اس کے 2 سال کے اندر وہ اس نظم پر 2 سال کم سے کم کام کرتے رہے ہوں گے. آخری میں انقلاب کی نوید دیتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا. بتائیے یہ غزل کی زبان ہے کہ نہیں. گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا. وادی کوثر میں غرب کے شفق ہے صاحب لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. شفق کا منظر، ٹوائلائٹ کا، سورج کو ڈوبنے کا. سادہ و پرسوز ہے دختر دہقان کا گیت. یہ تغزل نہیں تو کیا ہے. اور مسجد قرطبہ جیسی نظم میں سلسلہ روز شب تارے حریر دو رنگ، سلسلہ روز شب حیات و ممات، اس طرح سے جو اس تیور سے غزل شروع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اس تغزل پر. سادہ و پرسوز ہے دختر دہقان کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے موجے شباب، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. واہ 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 واہ. اس کے بعد فیض کا دور ہے، وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. اور فیض کے بعد یعنی اسی کے ساتھ کنٹمپریریز ہیں. شہریار ہیں، منیر نیازی ہیں، ناصر کاظمی ہیں،
خلیل الرحمن اعظمی اس سے پہلے انتقال فرما گئے، اور پھر ندا فاضلی ہیں، اور ندا بھی اب گزر گئے، افسوس ہے۔ اور اب ہمارے درمیان جن دو شخصیتوں پر یہ زمانہ اردو تغزل اپنی پہچان رکھتا ہے، اگرچہ گلزار نظم کا شاعر ہے، لیکن میرے بار 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 گزارش کرنے پر انہوں نے غزل پر بھی کچھ توجہ کی ہے، اور کیسے کیسے شعر نکالے ہیں، ایک عجیب نیا رنگ، بالکل نیا رنگ، نئی زبان، نیا محاورہ، نیا انداز اردو کو استعمال کرنے کا۔ اور جاوید اختر تو جاوید اختر ہیں ہی۔ یہ سلسلہ گفتگو کا بھی چلے گا۔ نہیں انشاءاللہ۔ نانا صاحب، ایک میں آپ سے، جو آپ کا کتاب کا جو مین تھیم ہے کہ گفٹ آف انڈیاز کمپوزٹ کلچر، تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کا ایک سیشن تھا جشن ریختہ میں امیر خسرو پہ کچھ سال پہلے، تو میں نے اٹینڈ کیا تھا، میں وہاں پر موجود تھا جب آپ نے ایک سما باندھ دیا تھا، جب آپ نے امیر خسرو صاحب کے بارے میں آپ نے ایسی باتیں بتائیں اور ایسے آپ نے قصے آپ نے سنائے جو کہ بہت ہی زیادہ ذہن میں ہمیشہ نقش ہونے والے آپ کے الفاظ ان کی پہلیاں عجیب و غریب ہیں اور چٹکلے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے فادر، ان کے والد صاحب ترکی تھے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ ایک راجپوت تھی۔ جی، تو کہیں نہ کہیں اگر جیسے آپ 14ویں صدی کی بات کرتے ہیں، آپ کا حافظہ بہت اچھا، بہت اچھا۔ نہیں، وہ میں نے سیشن آپ کا بہت بار دیکھا ہے، تو اس میں، اور بخیر میں پریزنٹ، میں وہاں پر موجود بھی تھا، اس کے بعد ہی میں نے اس کو یوٹیوب پر بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ ایک کمپوزٹ کلچر کی آدمی سے بات کرتے ہیں، 14ویں صدی سے ہم امیر خسرو کی بات کرتے ہیں، شروعات کیسے اردو کی ہوئی، غزل کی شروعات ہوئی، تو یہ کمپوزٹ کلچر کہیں نہ کہیں ان کو ورثے میں ملا، والد ترکی اور ان کی والدہ، کوئی شک نہیں۔ تو آپ کو یہ تھوڑا سا آپ کو کچھ تکلیف ہوتی ہے کہ بہت بار جب آج کل اردو کو ایک مخصوص مذہب کے ساتھ میں جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ آپ نے بہت سے آپ نے اس طریقے کے آپ نے ایگزامپلس پوری کتاب میں آپ نے دیے ہیں، چاہے وہ فیسٹیولز کے بارے میں ہوں، چاہے وہ کس طریقے سے، اور بہت سی میر نے کس طریقے سے انکارپوریٹ کیے ہیں سارے ویریس کلچرز کو، سارے شاعروں نے بہت ہی زیادہ باریکی سے الگ الگ کلچرز کو شیئر کیا ہے اور اس کو اپنی شاعری میں پریزنٹ کیا ہے۔ تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب اردو کو جس طریقے سے کبھی کبھار مخصوص مذہب کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں؟ فریدوں صاحب، میں جب پاکستان سے آیا ہوں کوئٹے کے فساد کے بعد، جی، ریڈ کراس کے ایک جہاز میں، جی، اور یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ میں پڑھتے پڑھتے میں نے اردو ایم اے میں داخلہ کیوں لیا، جبکہ میں فرسٹ کلاس فرسٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں سائنسز کی طرف جاؤں اور میں انجینئر بنوں وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال کوئی چیز تھی، یہ بھید ہے جس کو میں آج تک نہیں سمجھ سکا، اور میں اردو کی طرف کھینچا، اور وہی زبان جو امن و آتشی کی زبان ہے، جس کا ہر شعر انسانیت کی وحدت کے گن گاتا ہے، اسی زبان کو دیکھیں، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسول، ملتیں جب مٹ گئیں غالب اجزاء ایماں ہو گئی۔ یہ میر کہتے ہیں میر کے دین و مذہب کو تم پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا، ٹیکا لگایا سندل کا، کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ اردو کے شاعر تو یہاں تک کہتے ہیں، اور تو اور مرثیے میں جب مصرع نہیں لگ رہا انیس کو تو ٹہلتے ہیں برآمدے میں بے قرار، پھر عورتوں سے بات کرتے ہیں خاندانی، تو کہیں محاورہ آتا ہے کسی کے بارے میں کہ بھائی فلاں سہاگن رہے، ہری بھری رہے اس کی گود، مصرع لگ جاتا ہے۔ اور
ایک بند میں آیا ہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے۔ رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، کھیتی ہری رہے ہندی کا محاورہ۔ اردو 65% ہندی ہے، صرف 20 سے 30% فارسی عربی کے الفاظ اردو میں جذب ہوئے۔ اب لفظ دل ہے، لفظ جذبہ ہے، لفظ غصہ ہے، لفظ مقدمہ ہے، لفظ وکیل ہے، لفظ انصاف ہے، جرح کرنا ہے، یہ لفظ اتنے ضم ہو چکے ہیں کہ ہے اگرچہ ہے کیونکہ ہے اور ہوں ساری ردیفیں اردو کی۔ غزل تو بغیر ہندی کا سہارا لیے، یا جو زبان ہے ملی جلی گنگا جمنی، اسی دیکھیں ہندوستان میں کتنی زبانیں ہیں، 14 زبانیں تو جواہر لال نہرو نے شیڈول 8 میں ریکگنائز کرائی تھی جب بٹوارا ہو چکا تھا، اور پرشوتم داس ٹنڈن جیسوں نے اٹھ کے کہا تھا کہ اب اس شیڈول میں مولانا زندہ تھے ابھی، اس شیڈول میں 14ویں زبان اردو یوں تو آخر میں آتا ہے، اس کا اضافہ کیوں کیا جاتا؟ وہ تو پاکستان چلی گئی، اور پاکستان جا کے میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں، آپ کے ویڈیو کے ذریعے بھی عرض کرتا ہوں، اگر اردو کا وجود ہندوستان میں نہ ہو، گنگا جمن کی وادی میں، اور اب تو سارے ساؤتھ ایشیا میں، تو پاکستان میں تو ایک دن بھی اردو زندہ نہیں رہ سکتی۔ پاکستان کی 4 اسٹیٹس ہیں، پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی، بلوچستان میں بلوچی، سرحد میں پشتو، اردو ہی تو سب کو جوڑے ہوئے، اور ہندوستان میں 14 زبانیں اس وقت تھیں، آج 22 زبانیں شیڈول 8 میں ریکگنائز ہو چکی ہیں، لیکن کوئی زبان اتنا جوڑتی نہیں۔ بنگالی بنگال تک محدود ہے، پنجابی پنجاب تک محدود ہے، مراٹھی مہاراشٹر تک محدود ہے، گجراتی گجرات میں بولی جاتی ہے، ملیالم کیرل میں بولی جاتی ہے، کنڑ کرناٹک میں بولی جاتی ہے۔ ایک کمبخت اردو ہے، اردو کہیے، ہندوستانی کہیے، جو سارے ہندوستان میں بولی سمجھی انجوائے کی جاتی ہے، اور سرحد کے آر پار چلتی ہے جیسا چتنار گھنا پیڑ ہے، جس کا سایہ ہندوستان پر تو ہے ہی ہے، ہندوستان کا پیڑ ہے، لیکن اس کا سایہ پاکستان پر بھی ہے، اور اسی زبان کو جو جوڑنے والی زبان ہے، اسی زبان پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ فرقہ پرستی کی زبان ہے۔ یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں، یہ صرف پالیٹکس ہے اور کچھ نہیں۔ چنانچہ انکانشیسلی میں اس وقت 70 سے زیادہ کتابیں لکھ چکا ہوں، اور میرا میجر کام جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ درد ہوگا، اور میں نے ثابت کیا ہوگا کہ اردو جڑوں کی زبان ہے، ہندوستان کی انکانشیس کی زبان ہے، ہندوستان کی پوری صدیوں کی تہذیب جو بدھ مت سے چلی آ رہی ہے اس کی زبان ہے۔ اور داغ کا یہ شعر میری زبان پر بے ساختہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں، اور میں خود حیران ہوتا ہوں کہ داغ جیسا شاعر یہ شعر کیسے کہہ گیا۔ کعبے کی ہے ہوس، کبھی کوئے بتاں کی ہے، یعنی کعبے سے تو میں جڑا ہوا ہوں، اسلام جڑا ہوا ہے، کعبہ گھر ہے اسلام کا، مکہ۔ کعبے کی ہے ہوس، کبھی کوئے بتاں کی ہے، مندر پوجا،
کعبے کی ہے حوث کبھی کوئے بتا کی ہے، حیران ہوں میں کہ میری مٹی کہاں کی ہے۔ اب مٹی کہاں کی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اردو کی جڑیں اسی دھرتی میں پیوست ہے۔ یہ ایک ہندوستانی زبان ہے، اور تو اور عربی میں صرف 26 لیٹر ہے، اردو میں 39 ہے۔ یہ بھا، پھا، پھل، بھا سے بھائی، آپ بھائی کہہ سکتے ہیں بھا کے بغیر؟ یہ فارسی میں نہیں ہے، عربی میں نہیں ہے۔ اب گھا کے بغیر گھوڑا کہہ سکتے ہیں، اور کھا کے بغیر کھاری یا کھانا کہہ سکتے ہیں، یا حمزہ لگائے بغیر نائی لکھا جا سکتا ہے اردو میں؟ بھائی لکھا جا سکتا ہے، اور تو کہ کئی نہیں لکھا جا سکتا، اور تو رامائن نہیں لکھا جا سکتا، لفظ رامائن اردو میں۔ تو اردو نے عجیب و غریب طریقے سے یہ جو پراکرتی زبان ہے، ہکار جن میں ہا لگتا ہے، با، پھا، تھا، اور بھاری، با سے بھاری، پھا سے پھل، تھا سے تھوڑا یا تھوڑا، اور کھا سے کھاری، کھانا، کھانا کھانا تو دونوں اسم بھی ہے فعل بھی ہے، کھانا فوڈ، اور کھانا کھانے کا عمل، اور گھا سے گھوڑا گھاس، اور اس طرح جھا سے جھاڑو، اور چھا سے چھاؤں، یہ سارے لفظ ایسے ہیں۔ اور پھر ڑا پڑھنا، ٹا، اور تو اور ٹائی باندھنا، اردو میں تو ٹا، انگریزی کا جو ٹی کا پروننسیشن ہے وہ ٹا سے ادا ہوتا ہے، اور ڈا ڈھول، اور ڑا سے بوڑھا یا گڑا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ 14 آوازیں اردو نے جذب کر، اور عربی فارسی کی صرف 3 آوازیں ایسی ہیں، 4 جو اردو نے جذب کی، اور 3 حروف کو ایک حرف بنا دیا۔ سے کو اور سین کو ایک آواز ہے، سا۔ اسی طرح زال کو، زوئے کو، زواد کو، اور زے کو، چاروں حروف کو ملا کے زیڈ کی آواز بنا۔ اور فائدہ، فائدہ کو میں فائدہ کہوں، خدا کو میں خدا کہوں، تو کھودنے کو میں کھودنا کہوں گا۔ اور میں نے بعض ہندی کرم فرماؤں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے، کہ وہ پھول کو پھول کہتے، اور پھول کو FOOL کو پھول کہہ جاتے۔ اور یعنی اردو نے جس طرح سے جذب کیا ہے، اور مجھے میری یہ ساری کتابیں، غزل والی بھی، غالب والی بھی، اور ابھی میر تقی میر پر آئی ہے، یہ ساری کتابیں دیوناگری میں بھی، ہندی میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، اور بندیاں لگانی پڑتی، صحیح تلفظ کے لیے بندیاں لگانی پڑتی، ورنہ لفظوں کے معنی آپس میں گل مل جاتے۔ گویا کہ وہ زبان جس نے لفظوں کے سطح پر، معنی کی سطح پر، فونیٹکس کی سطح پر، آوازوں کی، ساؤنڈز کی سطح پر۔ اچھا، غزل میں موسیقیت، غزل استادوں نے مالکونس کے بول ہندی کے ہوں گے، اودھی کے ہوں گے، برج کے ہوں گے، لیکن غزل جب گائی جاتی ہے، آپ جگہ ان کو بیگم اختر کو سنیے، سہگل کے زمانے سے سنیے، اور بیگم اختر سے پہلے کے زمانے سے سنیے، اور بعد میں مہدی حسن تک آئیے، اور جگجیت سنگھ تک آئیے، اور آپ حیران ہوں گے۔ اور فراق بار بار اس بات کو کہا کرتے تھے، یہ غنیت ہے، نیزلائزیشن۔ اردو میں موسیقیت کی جڑ نیزلائزیشن ہے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، ماں بھی لیبیل ہے، ناک سے ہوا نکلتی،
یہ بھی نظر. چلتے ہو تو چمن کو چلیے, کہتے ہیں کہ بہار ہے, پھول کھلے ہیں, پات ہرے ہیں, کم کم بادو بارہ ہے. اب بادو بارہ کی ردیف چلتی ہے پوری غزل میں, وہ 12 نیزلائزیشن ہے. مجنو مجنو لوگ کہے ہیں, مجنو کیا ہمسا ہوگا, اب ہوگا کی ردیف چلے گی ساری. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اب کیا ہے, ہندی ہے. جب تک ہندی اردو گلے ایسی گلے ملتی ہیں, گھل مل جاتی ہیں وہاں تو. اور اکثر ایسی اکثریت بھی میں نے دیکھی ہے جو اردو سے نفرت کرتی, یا آپ کو تو پتا ہے یو پی میں اردو کے ساتھ جو سلوک ہوا, 3 لینگویج فارمولا کے ساتھ جو سلوک ہوا. ہمارا آج کا موضوع غزل ہے, ہم زبان کے مسائل کی طرف جائیں گے تو وہ اتنے ہیں, اتنے ہوں, میں اتنا اس پر بول سکتا ہوں, اور اتنے سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ ہندوستان کی سب سے رنگا رنگ اور سب مذہبوں کو ملانے والی اور ایک جادو بیان زبان, اتفاق سے اس کا نام اردو ہے. گاندھی جی دیکھیں, آدمی مر جاتا ہے, آپ گولی سے مار دیجئے آدمی کو, لیکن سچائی زندہ رہتی ہے. وہ سچائی جو جب میں ایم اے میں گیا, مجھے لوگوں نے کہا کیا ظلم کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ, یہ زبان تو مر چکی ہے, یہ زبان تو اس ملک سے چلی گئی ہے. لیکن آج 70 سال کے بعد بھی اردو زندہ ہے, نہ صرف زندہ ہے, زور شور سے زندہ ہے. اور اگر وقت ملا تو میں آپ کو ایسے ایسے شعر سناؤں گا اور ایسی نیزلائزیشن کے جلوے دکھاؤں گا, نہیں بالکل, آپ حیران ہو جائیں گے. ڈیفینیٹلی آپ نے تغزل کا آپ نے ذکر کیا ہے, دیٹ از اے کی ورڈ. صاحب ایک آپ کا چیپٹر اس کتاب میں ہے تصوف کے اوپر. جی, اگر ہم کمپوزٹ کلچر کی بات کر رہے ہیں تو تصوف ونس اگین آئی تھنک اٹ از بہت ہی ایک اہم حصہ ہندوستان کا رہا ہے. اور اس میں ونس اگین ہم کوئی مذہب اس میں نہیں جوڑ سکتے ہیں کہ یہ مذہب تصوف میں یقین رکھتا ہے اور یہ مذہب تصوف میں یقین نہیں رکھتا ہے. I think that's what makes India so fascinating, that coming together of the entire Sufi ideas and looking at larger picture, which I think makes India truly great. تصوف کے بارے میں, بیکاز باتیں تو ہم بہت سی کر سکتے ہیں اس کتاب میں, جیسے میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا یہ تو خزانہ ہے, لیکن تصوف جو موضوع آپ کا ہے کمپوزٹ کلچر سے ریلیٹڈ, تو آئی تھنک تصوف کا چیپٹر اس میں بہت امپورٹنٹ. بے نمود دکھائی نہیں دیتا خدا یا برہم. اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ کبیر, بابا فرید, بلے شاہ, شاہ وارث, یہ جو سب بھگتی اور وحدت وجود کی روایت ہے, حضرت نظام الدین اولیاء اور چشتیہ کا پورا سلسلہ, 7 سلسلے ہیں صوفیوں کے. اگر میں انہی کا ذکر کرنے بیٹھوں, ان کا اردو غزل کا, تو ایک الگ سیشن کی ضرورت ہوگی. بالکل بالکل. اور اس قدر ہماری غزل میں بین و سطور, یعنی لفظوں کے پیچھے دیکھیں, لفظ نہیں بولتے, لفظوں کے بیچ میں جو خاموشی ہوتی ہے وہ زیادہ بولتی ہے. بے نمود اتنا نمودار کہیں دیکھا ہے؟ اس قدر سادہ و پرکار کہیں دیکھا ہے؟ یہ وحدت وجود کا شعر ہے. اور غور فرمائیے وہ مشہور غزل جو مہدی حسن نے گائی ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے, اس سے پہلے خواجہ میر درد کا ایک اور آسان شعر سنیے.
जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। वहदत वजूद शुरू होता है, डेवलप होता है फलसफा, आपने तो पढ़ा है सब, 9वीं सदी में। और किताब तवासीन जो मंसूर की बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल किताब, उसी मंसूर को 12 साल 14 साल तो जेल में रखा गया और फिर 4 पाया करके मारा गया। कितने सूफियों को कत्ल किया गया क्योंकि वो ये कह रहे थे, जग में आके इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आंख पर देखा। और गजल सुनिए, शेर शेर में, चाहे आप गालिब को पढ़ रहे हैं, चाहे आप मीर को पढ़ रहे हैं, चाहे आप, और तो और फैज के यहाँ मैंने साबित किया है कि तसव्वुफ के असरात घुले मिले। हम ही से, फैज का मिसरा है, हम ही से सुन्नत मंसूर और कैस जिंदा है। अरे भाई, आप तरक्की पसंद है, आप मार्क्सिस्ट हैं, आप कैस का नाम ले रहे हैं, वो तो ठीक है, आशिक है, आप भी आशिक हैं एक फिलासफी के, लेकिन मंसूर कहाँ से आ गए? हम ही से सुन्नत मंसूर और कैस जिंदा है। ब्रदरहुड, ह्यूमन यूनिटी, यूनिटी ऑफ रियलिटी, यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। गुरु ग्रंथ साहब इन फकीरों और सूफियों के कलाम से भरा हुआ है। वही सारे असरात खामोशी से गजल ने जज्ब किए। मैं एक दिन हैरान हो गया जब मैंने देखा कि और तो और शुभा लक्ष्मी ने गालिब की गजल गाई, इशरत कतरा है, जरा शेर सुनिएगा, कैसे उसने तलाश की, कैसे उसने पसंद की। और कर्नाटक म्यूजिक में उर्दू गजल जिस तरह के डीप थ्रोटेड इंटोनेशन के साथ वो गाती हैं, तो एक जादू का समा पैदा होता है। यानी इशरत कतरा है, दरिया में फना हो जाना, आत्मा परमात्मा, इंसान और जमीर, जमीर और खुदा। इशरत कतरा है, दरिया में फना हो जाना। और गालिब तो दूसरा रुख भी दे देते हैं, जिसकी बात मैं बाद में करूंगा, जिसको मैं शून्यता कहता हूँ, नेगेटिव डायरेक्ट। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल। वो राह नहीं कह सकती, लेकिन जब राह उनकी जबान से अदा होता है तो एक कैफियत पैदा होती है। और दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल, हो गया गोश्त का नाखून से जुदा हो जाना। और आखिरी शेर है इसमें जो वहदत वजूद पर है। तो शुरू मतलब ही तसव्वुफ में डूबा हुआ, आखिरी शेर की मानवियत ही कायम नहीं होती। बख्शे है जलवाए गुल शौक़े तमाशा गालिब, जब रंगारंग फूल खिले हैं। दखनी शायर के कुछ शेर सुनिए। यानी अमीर खुसरो के जमाने से ही तसव्वुफ इसमें जज्ब हो चुका था, और कोई गजल ऐसी नहीं जो, बल्कि आपको मालूम है कि इस्लाम जब हिंदुस्तान में फैला है तो इतना मस्जिदों से नहीं फैला जितना दरगाहों से फैला। ये सूफी हजरात जो थे, ये वहदत वजूद में डूबे हुए थे और हमा रंग थे, और किसी दूसरे मजहब से नफरत नहीं करते थे। लोग शौक से आते थे खिंचे हुए इनके पास। आपने सिराज कहते हैं खबर है ताहियोर है, अजीब व गरीब गजल है साहब, शाहकार गजल है, मास्टरपीस गजल है। खबर है ताहियोर है इश्क सुन,
نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ یہ بے خبری کیا ہے؟ بدھ مت کا دھیان ہے، اسلام کا ذکر خفی ہے۔ ایک ذکر جلی ہوتا ہے، ایک ذکر خفی ہے۔ جب دلی دل میں ہم خدا کی وحدت کا خیال کرتے ہیں، وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس، وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری رہی تو دھری رہی۔ تو یہ کیفیت غزل کی زیادہ زیادہ، اور تو اور علامہ اقبال کے ہاں بھی 20ویں صدی کے وسط تک خوب ملتی ہے۔ اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ سیکولرزم کا لفظ آ جاتا ہے، جو عجیب و غریب لفظ ہے۔ ارے بھائی، سرو دھرم سمبھاو، یہ چیز تو بھکتی اور وحدت وجود کی جڑوں میں موجود تھی۔ ہمیں تو اس لفظ کی، جب اردو کے معنی ہی سیکولرزم ہے، اردو شاعری ساری کی ساری سیکولر، اور تو اور اردو کے محاورے، الٹی گنگا بہانا، رام کہانی سنا، میر کا مصرع ہے مشہور، رات دن رام کہانی سی کہا کرتے۔ بھائی رام کہانی تو رامائن ہے، اپنے عشق کی داستان کو شاعر رام کہانی کا۔ اردو میں کتنے محاورے ایسے ہیں جن میں کنیا کا ذکر آتا ہے، رام کا ذکر آتا ہے، گنگا کا ذکر آتا ہے، جمنا کا ذکر آتا ہے، اور تو اور یہ آپ کے جان ایلیا، ان کی ایک تو غزل کی ردیف ہے، گنگا جی اور جمنا جی، گنگا جی اور جمنا جی۔ بہرحال اب تصوف سے آگے چلتے ہیں، اور میر پر جو میں نے کتاب اپنی کجمج بیانی کی ہے، چلو ٹک میر کو سننے کے موتی سے پروتا ہے، کہ آپ نے اپنے جو سوال آپ کے سوال میں بڑی وسعت ہے، اور اس میں سے بعض باتوں کا جواب میر کے ہاں مل جاتا ہے۔ زلف سا پیچدار ہے ہر شعر، ہے سخن میر کا عجب ڈھب کا، یا جلوہ ہے مجھی سے لبے دریائے سخن پر، صد رنگ میری موج ہے میں تب رواں ہوں، اور لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے، اے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں، میر اپنے آپ کو میاں تو کہتا ہی ہے، صاحب بھی کہتا ہے۔ اور تو اور جب لکھنؤ میں بھوکوں مر رہے تھے میر صاحب، تو بیٹھے تھے تحسین کی مسجد کی سیڑھیوں پر، جیسے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیاں مشہور ہیں، اور میر کہتے تھے کہ میری زبان دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان ہے، یعنی دلی کی خاص ریختہ بولتا ہوں، اور لکھنؤ والوں سے بہتر بولتا ہوں۔ کہتے تھے لکھنؤ والے تو میرا کلام سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آصف الدولہ کی سواری گزری وہاں سے، سید انشاء ان کے ساتھ بیٹھے تھے، میر صاحب سیڑھیوں سے نہیں اٹھے سلام کرنے کے لیے، سب آس پاس جتنے لوگ بیٹھے تھے سب اٹھ کھڑے ہوئے، سواری گزر رہی ہے نواب صاحب کی، آصف الدولہ کی۔ بعد میں انشاء سے پوچھا یہ گستاخ آدمی کون تھا جو ہم وہاں سے گزرے ہیں لیکن بیٹھا رہا؟ انہوں نے کہا صاحب یہی تو وہ شاعر ہے خدا سخن، جس کا ذکر میں اکثر
آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اگلے دن آصف الدولہ نے ایک چوبدار کے ذریعے سنہری تشتری میں خوان لگا کر 10,000 روپے، اس زمانے میں 10,000 روپے 10 لاکھ روپے، کہ میر صاحب فاقوں سے نہ رہیں اور کچھ ان کی گزر بسر کے لیے خدمتگار حاضر ہوا۔ میر صاحب نے لینے سے، قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہنے کہ اتنے بدتمیز ہیں، اگر آنا ہی تھا میرے پاس تو خود تشریف لاتے، ایک شاہی چوبدار کو کیوں بھیج دیا، پیسے واپس لوٹا۔ ایسے بد دماغ تھے، اور سنا ہے سب خوار ازاں جملہ ہوں میں بھی، ہے عیب بڑا اس میں جسے کچھ ہنر آوے۔ جو آپ کو شہریار یاد آتے ہوں گے، اور ہنر جو ہے وہ آپ کو دیوانگی سے قریب کر دیتا۔ آپ ایک عجیب غریب دنیا میں تحیر کی، استجاب کی، وحدت وجود کی کہیں، دھیان کی کہیں، ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ ان دنوں کچھ عجب ہے حال میرا، سوچتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ اور غالب نے اس شعر کو استعمال کیا ہے اپنی شاعری کے لیے۔ خوبیاں ہوں غزل میں یا شعر میں، ایک دو ہوں تو آپ بیان کر سکتے، لیکن جب لاکھوں ہوں تو آپ کیسے بیان کرتے؟ ایک دو ہوں تو سیرے چشم کہیں تو آنکھوں کا جادو کہتے، جیسے بہادر شاہ ظفر کے ایک شعر میں آیا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا جادو ہے کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ یہ وہی غزل ہے، یعنی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ خیر، طرفے رکھے ایک سخن چار چار میر، ایک سخن جس میر کے ساتھ بے انصافی کی گئی کہ یہ تو بول چال کا شاعر ہے، یہ تو جامع مسجد کی سیڑھیوں کا شاعر ہے۔ حالانکہ میر نے دعویٰ کیا ہے شعر میرے ہیں سب عوام پسند، پر مجھے گفتگو نہیں، شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے۔ اور وہی میر کہتے ہیں مت جانو مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ عمر بھر ہم رہے شرابی سے، دل پرخوں کی گلابی سے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ہاں، میں آپ کو وہ شعر سنا رہا تھا جس کے غالب بھی عاشق تھے۔ ایک دو ہوں، ایک دو باتیں ہوں، خوبیاں ہوں تو سیر چشم کہوں، آنکھوں کا جادو کہوں، کارخانہ ہے وہاں تو جادو کا۔ واہ واہ، کارخانہ تھا۔ اور یاد آ رہا ہے مجھے میر کا ایک شعر سنیے، ہندی اردو کے رشتے پہ غور کرتے ہوئے۔ زباں رکھ غنچہ سا اپنے دہن میں، مشکل ہے پہلا مصرع، غنچہ سا فارسی ترکیب ہے، دان فارسی ہے۔ زباں رکھ غنچہ سا اپنے دہن میں، غنچہ اپنی پتیوں کو سمیٹے رہتا ہے، جب کھلتا ہے پھول بن جاتا ہے، پھول بنتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، 4 دن کے بعد مرجھانے لگتا ہے۔ زباں رکھ غنچہ سا اپنے دہن میں، دوسرا مصرع دیکھیے، غور کیجیے گا کیا لفظ آ رہا اس میں۔
बंधी मुट्ठी चला जा इस चमन, चमन माने दुनिया, इस दुनिया से इज्जत से गुजरना है तो दिल की बात किसी से बयान न कर, बंधी मुट्ठी की तरह चला। अच्छा, मुट्ठी में ठा आ रहा है, हिंदी का ठेठ जड़ों का संस्कृत से आया है, डा 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 डा, पूरी की पूरी पाणिनि की पट्टी है। बंधी मुट्ठी चला जाए इस चमन में, क्या मुट्ठी का लफ्ज तगज़ुल के साथ समा सकता? लेकिन मीर ने जादू कर दिया। गोया इससे साबित हुआ ऐसे अशार से और उर्दू गजल के रदीफों से कि हिंदी के बगैर उर्दू गजल एक कदम नहीं चल सकती। उर्दू की मौसीकियत जिस पर उस्ताद गायक जान देते हैं और जो नगमगी महफिल बॉलीवुड की जान है, वो उर्दू हिंदीयत के बगैर कोई वजूद नहीं रखती। तो उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। और अभी तो बहुत बातें आपसे और करनी है, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। नहीं नादिर साहब, मैं समझ सकता हूँ, आपने इतना वक्त निकाला, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक मेरा सवाल आपसे और है कि मेरे जहन में है, आई थिंक बहुत बहुत उर्दू से मुताल्लिक बहुत जरूरी भी एक तरीके से है। उर्दू में नारंग साहब देखा गया है कि उस्ताद की एक बहुत अहमियत रही है। ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र साहब के उस्ताद थे, दाग इकबाल के उस्ताद थे, और इस तरीके से आपने किताब में आपने बहुत जगह पे जिक्र किया है कि किस तरीके से बड़े बड़े शायर उनके ऊपर जो एक हाथ रखा था वो किसी बड़े शायर ने, उस्ताद ने रखा था, जिससे उनको एक बहुत आगे चल के उनको मदद हुई। तो उर्दू में उस्ताद का ट्रेडिशन कितना अहम रहा है? अहम था, अब नहीं है। उस वक्त अहम था जब फिगर्स ऑफ स्पीच पर, अरूज पर और लफ्जी बंदिशों पर, तरकीबों पर ज्यादा जोर दिया जाता था। यानी जो वर्बल स्ट्रक्चर है गजल का, आहिस्ता आहिस्ता गजल का वर्बल स्ट्रक्चर इकबाल के बाद खासा बदल गया, फैज के यहाँ खासा बदल गया। उसके बाद उस्ताद और शागिर्द की रिवायत इकबाल तक तो है, फैज का उस्ताद कौन है? जब फैज ने ये नज्म लिखी, ये दाग दाग उजाला शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं, इंतजार था जिसका सुबह आजादी उसका नाम। चले थे कि भाई मिल जाएगी कहीं ना कहीं, और फिर आखिर में है कि न जाते दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल आजादी की अभी नहीं आई। जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान में मोहब्बत का रिश्ता नहीं उस्तवार, जब तक दोनों तहजीबें जो एक चली 700 साल 800 साल और कोई फितना फसाद कोई पैदा नहीं हुआ, जब मुगल आए तो अकबर का जमाना देखिए, और औरंगजेब एक्सेप्शन है जरूर, लेकिन जाटों में, मराठों में, रोहिलों में, राजगान में, आपस के रिश्तेदार में, क्या गुप्ताओं के जमाने में लड़ाइयां नहीं थी? क्या अशोक के जमाने में लड़ाइयां नहीं थी? अशोक सम्राट क्यों कहलाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट क्यों कहलाते हैं? और राजपूतों के यहाँ क्या आपस में लड़ाइयां नहीं थी? कबाइल में आपस में लड़ाइयां नहीं थी? लेकिन इस वक्त जो बड़ी तहजीबों के दो धारे हैं, जिस तरह से बंटवारा हुआ और अंग्रेज ने जाते जाते एक जख्म कारी लगाना था
اور جس کا اعلی کار یعنی ہندوستان کی مین پارٹیاں بھی ہوئیں اور پاکستان کی مین پارٹیاں بھی ہوئیں. علامہ اقبال نے تو کہیں بٹوارے کی بات نہیں کی قطعاً. وہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ڈومینین اسٹیٹس وہ بھی الگ ہٹ کے یا مل کے، لیکن پارٹیشن کی بات نہیں کرتے. یہ جو کچھ یعنی مجھے یاد ہے کہ آزادی تو مل گئی اور دونوں طرف سیلیبریٹ بھی ہو رہی ہے. اور جواہر لال نہرو کی تو مشہور تقریر ہے پارلیمنٹ میں کو خطاب کرتے ہوئے، اور انہوں نے جو ایڈیٹوریل لکھا ہے وہ جو ان کا چوتھا مجموعہ ہے، اس لیے ان کو معلوم تھا آزادی کے طور پر قبول نہ کرنا اور تقسیم جو ہے جس میں آپ کو تو معلوم ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ سرحد کے ادھر بھی اور ادھر بھی مارے گئے. اور امرتا پریتم کا ایک 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 نظم لکھ کے اور ایک شعر سے متھ کو یوز کر کے اج آنکھاں وارس چانوں تو قبراں وچوں بول تو ہن کتاب عشق دا کوئی نیا ورکا کھول ایک روئی سی دی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین. اور آج لاکھوں عورتیں ان کی عصمت لوٹی جا رہی، انہیں قتل کیا جا رہا، انہیں بے عزت کیا جا رہا. عورت کا دکھ تو دوہرا دکھ ہے، موت تو ایک دکھ ہے اور عورت کے دکھ کے تو ہزاروں نام ہیں. اور اس طرح سے جو فیض کے ہاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے. اور اس کے بعد خلیل الرحمن اعظمی ہیں یا شہریار ہیں یا منیر نیازی ہیں یا جون ایلیا ہیں، کون ہے ان کا استاد؟ یا وہ کئی بار کہتے ہیں اور میں ہنستا ہوں اس لیے کہ میں ان کو ساہتیہ اکیڈمی جب لایا تھا تو راؤ کہتے ہیں نارنگ صاحب ان کے پاسپورٹ پر تو ایک بھی انٹری نہیں تھی، یعنی ہندوستان سے باہر جانے کی، اور آپ نے تو ان کو ہندوستان بھر کا ادیب بنا دیا. وہیں ان کی دوستیاں ہوئی ان 5 سالوں میں. جب میں نے کہا اگر جواہر لال نہرو یونیورسٹی بلراج ثانی کو دھرتی کا لال پہ ایکٹنگ کرنے پر ڈی لٹ کی ڈگری دے سکتی ہے تو پھر میں گلزار کو یا کملیشور کو گیان پیٹھ کا ایوارڈ کیوں نہیں دلوا سکتا؟ یس آئی واز انسٹرومینٹل، یس آئی واز انسٹرومینٹل ان شہریارز گیان پیٹھ ایوارڈ. اس لیے لوگ کہتے تھے کیا غزلیں، یعنی جو آپ کو پتا ہے محمد حسن نے جو کچھ لکھا تھا امراؤ جانا تھا غزلوں کے بارے میں، ارے بھائی وہ غزلیں آج تک گائی جا رہی ہیں، آج تک سنی جا رہی ہیں، آج تک لوگ مست و خراب ہو رہے ہیں ان غزلوں پر. اور انہوں نے ایک سٹینڈرڈ قائم کر دیا اور پوری کی پوری فلم ایک غزل پر ہر شخص وہ حیران و پریشان سا کیوں ہے گمن میں. ایک غزل کی تھیم پر پوری کی پوری. شہریار کا بہت مشہور شعر ہوا تھا، میں کیا تھا وہ اپنے سائے سے ڈر گیا یارو یارو بڑی غزل، ہاں عجیب سانحہ مجھ پر گزر، عجیب سانحہ میں اپنے سائے سے کل رات ڈر گیا، کل رات کیا ہوا تھا اس میں کل رات. اور اس کے بعد مظفر علی تو کلاس فیلو تھے، دونوں دوست تھے اور وہ ان کے ساتھ رہے 1 سال 1.5 سال 2 سال جب امراؤ جان لکھی جاتی رہی. اور جو انہوں نے اور خیام نے مل کر میوزک کریٹ کیا اور شہریار نے شاعری کریٹ کی. اور یہ کیا جگہ ہے دوستو، یہ کون سا دیار ہے، یا اس طرح کے شعر یا اس طرح کی غزلیں، اور جو زندہ جاوید ہے وہ ان سب خوبیوں کی وجہ سے ہے اردو تغزل کی. اور کہاں ہے استاد کا تصور اس میں یا بعد میں؟ اب ہاں گلزار ہنستے ہنستے کہتے ہیں نارنگ صاحب میرے استاد ہیں،
بھائی میں ان کا استاد نہیں ہوں، آج ریکارڈ پہ لا رہا ہوں، میں ان کے چھوٹے بھائی کا سینٹ اسٹیفنس کالج میں استاد تھا. پھر دلی یونیورسٹی میں وہ میرے ایم اے کی کلاسز میں بھی انہوں نے جوائن کیا، اور آل انڈیا ریڈیو پر اردو نیوز کاسٹر بھی میں نے ان کو سلیکٹ کرایا. افسوس ہے کہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ نہیں رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گلزار سے میری دوستی ہے، اور لیکن وہ مجھے محبت میں استاد کہتے ہیں، عزت دینے کے لیے استاد کہتے ہیں. آج کی شاعری اور شاعر، بڑے سے بڑا شاعر، اب وہ روایت نہیں رہی. اور میں آپ کو آخر میں یعنی غالب کی جو ایک بات ہے، یعنی غزل میں خوبی کی وجہ کشش کی ہے کہ غزل میں ٹینشن ضرور ہونی چاہیے دونوں سے مصروں. ٹینشن سے شعر بنتا ہے، اور اس ٹینشن کا بڑا تعلق شونیتا سے ہے. اور شونیتا نیگیٹو ڈائلیکٹکس، یہ چیز ویدوں میں تھی، پرانوں میں تھی، لیکن اس کے بعد یعنی برہم جو ہے اللہ کی ذات باری تعالیٰ، اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کو اس کی کوئی تعریف، اس کی تعریف نہیں. اور ویدوں میں، اپنشدوں میں، ہاں جو ویاکھیا ہے ویدوں کی، بار بار ایک سوال پوچھا گیا ہے، تو کیا برہم نیند کی کیفیت ہے؟ جب ہمیں پتہ نہیں لگتا اور 10 گھنٹے گزر جاتے، 8 گھنٹے گزر جاتے. کبھی کیا خواب کی کیفیت ہے؟ کبھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم گلمرگ میں ہیں، کبھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم مسوری میں، کبھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم لندن میں، کبھی ہم سوچ رہے خواب دیکھ رہے ہیں ہم بمبئی کا. کیا وہ کیفیت ہے؟ تو جو رشی ہے وہ کہتا ہے نہیں. پھر وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جو سٹیٹس ہو سکتی ہیں مائنڈ کی، حقیقت کو جاننے کے لیے، حقیقت کا راز جاننے کے لیے، کسی تحیر کو، کسی بہت گہرے راز کو جاننے کے لیے پوچھتا ہے، جواب ملتا ہے نیتی نیتی نیتی، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. یہ نیگیٹو ڈائلیکٹک نہیں تو کیا ہے؟ لیکن بدھ مت تک آتے آتے وہ کیفیت ہے مہاتما بدھ کی کہ مہاتما بدھ ہاتھ کھڑا کر کہ یہ باتیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی. کوئی تعلیم اس طرح کی نہیں دی جا سکتی. وہ بار بار کہتے ہیں میرے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، میرے پیچھے مت آؤ. تعلیم صرف ایک ہے، دھیان، اپنے آپ کو سمجھو. میں بھی ادب میں شاعروں کو جو مجھے مابعد جدیدیت کا، پوسٹ ماڈرنزم کا اردو میں کہتے ہیں امام، میں کوئی امام نہیں، میں کوئی استاد نہیں، میں خود ایک ناچیز طالب علم ہوں، اردو کا ادنا خادم ہوں. بعض رازوں کو کھولنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ راز ایسے ہیں کہ غالب کا ایک شعر سنیے، ہستی ہے نہ عدم ہے غالب. یعنی ظاہر ہے ہستی یا نیستی ایک دوسرے کا الٹ ہے. یہ دنیا یعنی لوک یا پرلوک ایک دوسرے کا الٹ ہے. مگر غالب کہتے ہیں کہ یہ بھی وہم ہے، وہ بھی وہم ہے، یہ بھی طلسم ہے، وہ بھی طلسم ہے. ہستی ہے نہ عدم ہے غالب، تو کیا ہے نہیں ہے؟ اے انسان تیرا جوہر کیا ہے؟ غالب کے ہاں یہ کیفیت لاگ ہو تو اس کو سمجھیں،
ہم لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا؟ پہلے تو وہ ہندی کا جواب بھی آ گیا، لگاؤ. غالب جیسا شاعر جس کی غزلیں فارسی ڈکشن سے بھری پڑی ہیں. اور ایک دو شعر اور سنیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ایما مجھے روکے ہے، انقلاب 1857، غدر، ہنگامہ. ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، یہ اس زمانے کی غزل ہے. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، اور ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے. اور یہ اس غزل کا حصہ ہے جو 3 سال پہلے غدر سے چھپی تھی. اور یہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، خدا تو ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، یعنی خدا ہوتا. لاجیکلی تو یہ جواب ہے، لیکن تحیر سوال کو سوال سے نیگیٹو ڈائلیکٹک، ڈبل نیگیٹو ڈائلیکٹک، اس طرح کے شعروں. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. اور ہندو تھاٹ میں اس کو کہا ہے مایا، فریب نظر. عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے، غالب تو کیا ہے نہیں. یا یہ بھی غالب اس طرح کے شعر بھی نکالتے ہیں نیگیٹو ڈائلیکٹس، جن میں ان کی خاص ظرافت آ جاتی ہے. ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے، جو گناہ کیے ہیں اگر ان کی سزا مل رہی ہے تو جو کرنے کی حسرت دل میں رہ گئی، تمہاری عدالت سے اس کا بھی تو ثواب ملنا چاہیے. یا کہتے ہیں میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، غیر کو تو اٹھوا دو یار، ہماری تمہاری یاری ہے، یہ ہماری بزم ہے، ہمارے لیے سجائی گئی ہے. سن کر اب دیکھیے گا کیسے پیچ دیا. سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، بجائے غیر کو اٹھانے کے مجھ کو معشوق نے مجھی کو اٹھوا دی. یعنی میں غیر تھا، اصل بزم تو اس غیر کی تھی جسے میں غیر سمجھ رہا تھا. بہرحال وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. یا اب وہ شعر سنیے، بس کے دشوار ہے، بہت مشہور. ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ہم آدمی کو انسان کہتے ہیں، انسان کو آدمی کہتے ہیں. غالب نے اپنی ڈائلیکٹک سے، پوئٹک ڈائلیکٹک سے 2 ٹکڑے کر کے آدمی کے معنی الگ کر دیے، انسان کے معنی الگ. تو یہ کشمکش جو ہے بہت چلتی ہے. اور اقبال کا تو ذکر میں کر چکا ہوں، اب آخری دور کا ذکر کرتا ہوں بات کو ختم کرنے کے لیے، کہ فیض نے یہ کہا ہے، اقرار کیا ہے کہ میں نے لفظ کو استعارہ بنانا غالب سے سیکھا. جب علی صدر جعفری نے ان کے خلاف مضمون لکھا تھا، شاہراہ میں چھپا تھا کہ یہ ترقی پسندی ہے جو ہر وقت عشق کے نغمے گاتے رہتے ہیں. اور یعنی وہ کمیونسٹ تھے، مارکسسٹ تھے، ٹریڈ یونینسٹ تھے، سب کچھ تھا، لیکن اپنی جو ان کی لے تھی، ان میں جو تغزل کی کیفیت تھی، فیض نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. چنانچہ جیل سے جو خط رضیہ سجاد ظہیر کے نام لکھا ہے، اور
اس طرح کی چیزیں بائی ہینڈ پہنچتی تھیں اور سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھی کہ ان سے میرا سلام کہہ دینا، جو سزا میری تجویز کرے مجھے منظور ہے، لیکن ہمارے تو دل میں جو آئے گا وہ ہم لکھتے رہیں گے۔ شعر سنیے، غالب کا شعر ہے مشہور، لکھتے رہے جنوں کی حکایات ہوں چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ اگر ہاتھ کاٹ دیے گئے لیکن پھر بھی ہم حکایات ہوں چکا لکھتے رہے۔ اور رباعی دیکھیے، قطع دیکھیے فیض احمد فیض کا، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ موڑ لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ اب بتائیے غالب کے اس شعر سے انسپائر ہو کے یہ اگلا قدم ہے کہ نہیں؟ فیض کے ہاں یہ کمال ملتا ہے۔ اب میں صرف ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے اس میں کس طرح سے ہر لفظ نیگیٹو ڈائلیکٹکس کے زور سے استعارہ بن جاتا ہے۔ محتسب کی خیر، شیخ کی، شیخ زاہد، یہ وہ زبان ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ فرقہ پرستی کی زبان۔ پوری اردو شاعری میں شیخ ایک ایسا کردار ہے، ملا ایک ایسا کردار ہے، اور تو اور علامہ اقبال کے ہاں بھی جس پر طنز کیا جاتا ہے، جس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یعنی all sorts of sectarianism is bad. اردو poetry rejects it. محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے۔ اب دوسرے مصرے میں لفظوں پر غور کیجیے گا، رند کا، ساقی کا، میں کا، خم کا پیبانے کا نام، اونچا ہے شیخ کی وجہ سے۔ نیگیٹو ڈائلیکٹ، یعنی رند کون ہے؟ انقلابی۔ ساقی کون ہے؟ انقلاب کا درس دینے والا، مارکس۔ میں کون ہے؟ انقلاب کی شراب، سرمستی، جوش۔ خم کون ہے؟ دا سورس، فاؤنٹن ہیڈ آف سوشلزم، پیمانے کا نام، پیمانہ وہ جو میرا اور آپ کا صرف ہے۔ محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض۔ اور صرف ایک غزل کے کچھ شعر مثال کے طور، سب سے زیادہ مشہور، سب سے پہلے نور جہاں نے گایا اور ظاہر ہے مہدی حسن نے بھی گایا، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے۔ یہ کم بخت ضمیریں پروناؤنز اردو میں استعارہ بن جاتے ہیں۔ اور تم معشوق بھی ہے، اور کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ تم انقلاب بھی ہے، سوشل چینج بھی ہے۔ تم آئے ہو ان ڈکٹیٹرشپ کے بعد ڈکٹیٹرشپ، اس کے بعد پھر ملٹری مارشل لا رجیم، پھر مارشل لا۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری۔ اب سحر کا معنی صبح، لیکن جہاں گہرائی میں جائیں، جو ڈیپ سٹرکچر ہے اس کو دیکھیں، سحر کے معنی انقلاب۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ وہی مارشل لا کی تاریخی چل رہی ہوئی ہے۔ حضرت ناصر سے گفتگو جس شب، حضرت ناصر کون ہے؟ علی سردار جعفری۔ وہ شب ضرور سرے کوہ یار گزری ہے۔ کوئی نظم لکھ سکتا ہے جیسی نظم فیض نے لکھی ہے؟ زندہ کی ایک صبح، زندہ کی ایک شام۔ افسوس ہے وقت نہیں، میں اس کے مصرے آپ کو سناؤں تو دنگ رہ جائے۔ کس کیفیت میں
اس شخص نے انقلاب کے گیت گائے ہیں اس تغزل کی زبان میں. وہ بات اور جو شعر شاہکار شعر ہے اس اور آسان زبان میں، کوئی مشکل لفظ نہیں، کوئی بڑی ترکیب نہیں، کوئی اضافتوں کا زور نہیں جو غالب کیا ہوئی ہے. نہیں، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا. ہم نے تو کوئی انقلاب کی بات اور کوئی بغاوت کی بات کھل کے کی. وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، مارشل لا ڈکٹیٹر کو. چمن پہ غارت گلچین سے جانے کیا گزری، قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے. چمن سے مراد یہاں پاکستان ہے. اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، پروین شاکر کا، مر گئی، بہت ہونہار شاعر. اے میرے گلزمی وطن، مانگی تھی تو نے ایک کتاب. مسلمانوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں. کتاب قرآن شریف، مقدس کتاب، کلام الہی. اے میری گلزمی وطن، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان لینڈ پنجاب سے لے کر بلوچستان تک، درہ خیبر تک، سلیمان تک، ادھر لداخ، ادھر ہمالیہ کی چوٹیوں تک برف پوش ہو، ادھر پورا بلوچستان جہاں کی میری پیدائش ہے. اس قدر خوبصورت ملک ہے، اس قدر خوبصورت لوگ ہیں. اتنی خوبصورتی میں نے کم کسی ملک میں دیکھی ہے جتنی خوبصورتی. اور ایسی داستانیں جیسے ہیر رانجھا، جیسے سسی پنو، جیسے مرزا صاحب، جیسے سونی مہیوار، اور وہ جس کو پنجابی شاعر نے وہ لونا کا کیریکٹر، وہ پورن بھگت قصے سے ہے. یہ زمین سرزمین ہے پنجاب کے، اور اس کو چمن کہا یا گلزمی وطن کہہ رہی ہیں پروین شاہ کی. کیا خوبصورت ترکیب ہے. واقعی گلزمی وطن ہے. میرا بھی تو وطن پاکستان، بعد میں دلی ہے. اے میری گلزمی وطن، مانگی تھی تو نے ایک کتاب، اہل کتاب نے تیرا حال خراب کر دیا. یہ اردو شاعر ہی کہہ سکتا ہے اور غزل ہی کہہ سکتی ہے. اور ہم آ گئے ہیں اب پروین شاکر تک، تو اس کو آخری دور میں جو سنگ میل ہیں غزل کے ہم بات کر رہے ہیں اردو شاعری کی، اور اردو کی وطنیت کی، انقلابیت کی، وحدت وجود کی، مسلک انسانیت کی، اور زبان جس طرح گھل مل کے آوازوں کے ذریعے بھی، میں تو کہتا ہوں اردو اور تو اور صرف آوازوں ہی میں دیکھ لیجئے قاعدے کی پٹی میں ایک ایسا کلرفل موزیک ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا نکال لیں تو سارا ڈیزائن بکھر جاتا. نکال ہی نہیں سکتے، سب اس طرح جڑے ہوئے ہیں. ناصر کاظمی کا مشہور شعر ہے کہ دھیان پڑتے ہی میرا خیال جاتا ہے فراق کی طرف، اور فراق سے میر کی طرف، اور میر سے گوتم بدھ کی طرف. دھیان کی سیڑھیوں پہ پچھلے پیر کون چپکے سے پاؤں دھرتا ہے، یا یہ شب یہ خیال و خواب دے رہے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے. 20ویں صدی کا آغاز، اس میں عروج پہ علامہ اقبال کی شاعری 4 دہائیوں تک. اقبال نے غزل اور نظم کے تمام امکانات ختم کر، وہی میر و غالب کی شاعری کو ایسے عروج پر پہنچایا کہ رش کرتا ہے. اس کے بعد جب میں ایم میں تھا، میں شک کرتا تھا کہ اب کوئی اتنا بڑا شاعر آئے گا.
کہ قدم جما سکے، سب پیروی کریں گے۔ اقبال ملت اسلامیہ کی بیداری کا شاعر ہے بے شک۔ مارکسزم میں تو کوئی مذہب نہیں، مارکسزم میں تو انسان اور سماجی انقلاب مذہب، اور فیض ترقی پسندی کا آغاز ہوتا ہے سن 35-34 کے لگ بھگ۔ اس سے پہلے حضرت موہانی انقلاب زندہ باد کا نعرہ دے چکے۔ خود علامہ اقبال کے یہاں ان کی نظموں میں مارکسیت کے اثرات کے اس طرح کے نمونے مل جاتے ہیں، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ یہ خضر راہ، عالم سرور نے خضر راہ کو اردو میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کہا ہے اردو شاعری کا، سن 35-36 ترقی پسندی۔ اس کے بعد ایک غزل ایک نوجوان غیر معروف شاعر گورنمنٹ کالج لاہور کے مشاعرے میں، جوش بیٹھے ہیں، احسان دانش بیٹھے ہیں، بڑے سے بڑا استاد شاعر بیٹھا ہے، ایک شاعر کا نام پکارا جاتا ہے، وہ آتا ہے اور ایک اپنی نظم شروع کرتا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نما، اور تالیوں کی گونج میں وہ نظم ختم ہوتی ہے اور اردو شاعری کی تاریخ کا ایک پورا ورق پلٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب پہلا مجموعہ نقش فریادی فیض کا آتا ہے 10-15 سال 20 سال، تو فیض کا قد اور فیض کا سایہ آہستہ آہستہ پوری صدی پر پڑنے لگا، اور فیض کی شہرت علامہ اقبال کے بعد اتنی شہرت پر کوئی شاعر پہنچ سکتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال بہت گائے جاتے ہیں، آج بھی گائے جاتے ہیں، لیکن جتنے فیض گایا گئے، اب یہ میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے کہ فیض زیادہ گائے گئے ہیں مقبولیت میں، یعنی موسیقی کے اعتبار سے۔ مقبولیت معنویت کے اعتبار سے تو غالب ہے، اور دو کا اس طرح مقابلہ بھی نہیں کیا جاتا۔ فیض کی تو زبان بھی کچی ہے ان کے مقابلے، چمک جاتی ہے تو چمک جاتی، نہیں چمکتی تو ظاہر ہے غالب تو غالب ہیں ہی، فیض تو ان سے سیکھے، لیکن فیض کو بھی کم نہیں گایا گیا آج تک۔ کبھی کبھی ٹینا ثانی کا کوئی نیا ٹکڑا سامنے آ جاتا، کسی اور گانے والے کا کوئی ٹکڑا سامنے، لیکن اب یہ دیکھیے کہ ناصر کاظمی سے ایک اور ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے ماڈرنزم کا، اور یعنی شاعری کو ترقی پسندوں نے جب ریجیمنٹیشن شروع کی اور شاعری کو پراپگنڈا بنا دیا، اور سی پی آئی نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور ان کے لیے ڈکٹاٹس شروع ہو گئے جو وہی اسٹالن کے زمانے میں تھے، ہیومن رائٹس، انسانی آزادی۔ شاعری تو انسانی آزادی کے بغیر پھل پھول سکتی ہی نہیں، شاعری کے تو کوئی بندش، کوئی پابندی نہیں چاہیے۔ غالب کا شعر ہے، حسن فروغ شمع سخن دور ہے اثر، پہلے دل گداختہ پیدا کرے، پہلے تو ایک دل کی زمین کا نرم ہونا اور آزادی چاہیے۔ مجھے آزادی ایک اور درجہ پا کے جب وہ یعنی ترقی پسندی پولیٹیکلائز زیادہ ہو گئی، اگرچہ فیض نے کبھی اپنی شاعری کو زیادہ پولیٹیکلائز نہیں ہونے دی، آپ کو معلوم، اور تو ناصر کاظمی کے بعد شہریار ہندوستان میں سب سے آہستہ آہستہ میں وسکانسن میں تھا، مجھے خلیل الرحمن اعظمی نے اس میں اعظم بھیجا،
اتنا خوش ہوا میں پڑھ کے، اتنا خوش ہوا. اس سے پہلے ان کے ایم اے کی کاپی میں دیکھ چکا تھا، مجھے لکھا تھا ان کا اصلی نام قمر اخلاق محمد خان ہے یا کچھ ایسا ہی نام تھا، کنور بھی تھا. تو میں نے نقوش ایک اس پر مضمون لکھ کے، اور اس میں ایک ڈائیگرام بھی ہے، لوگ آج تک اس کو دہراتے ہیں کہ نیند اور خواب، زمین، آدمی اور سایہ، یہ چار خاص سمبل ہیں. اور بعض نظمیں ان کی ترکیب، ان کا تغزل، بعض غزلوں کی کیفیت، بعض نظموں کی کیفیت، منتخب اشعار. اگلے ہی ایشو میں 2 مہینے کے بعد محمد طفیل نے نقوش لاہور سے، جو اس وقت اردو کا سب سے مشہور، سب سے بڑا رسالہ، چھاپ دی. خلیل الرحمن اعظمی اس پرچے کو نقوش کے بغل میں داب کے پورے علی گڑھ میں گھوم گئے اور دکھاتے پھرے کہ دیکھو نئی تنقید کس کو کہتے. اور اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے. وہ نقطہ آغاز تھا میرا اور شہریار کی دوستی کا. اس کے بعد جب جاتا تھا 2 دن، 4 دن، 6 دن، شہریار کے ساتھ ایک جم غفیر ہوتا تھا، فرت ساز، آشفتہ چنگیزی، صلاح الدین پرویز، مہتاب نقوی، الا بلا، ایک 10-12 شعرا. اور اس شخص نے جب ایسی غزلیں لکھی، یعنی امراؤ جان ادا والی غزلیں یا گمن کی غزل اپنی جگہ پر، میں صرف 2 شعر سناتا ہوں، اب وقت بہت کم ہے، اختتام کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، موجودہ عہد کے شعراء کی طرف، جو ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے. زندگی، مجھے ان کی یہ غزل بہت عجیب و غریب لگتی ہے. اور یعنی میر اور غالب کے پائے اور فیض کے پائے کی اس سطح تک ایسی بعض غزلوں میں شہریار اٹھ گئے. وہ تو یعنی جب گیان پیٹھ دلایا گیا تو امیتابھ بچن نے تقریر کی، آپ موجود ہوں گے وہاں اس وقت. وہ تو فلم کی وجہ سے تھا، لیکن شعر کی وجہ سے، شہریار سے خلیل الرحمن اعظمی کے بعد جتنی محبت میں نے کی، جب شہریار کو پڑھتا ہوں اس محبت میں اضافہ ہوتا ہے. 2 شعر سنو. زندگی جیسی توقع تھی نہیں، کچھ کم ہے. یہ ہے نیگیٹو ڈائریکٹر. جیسی توقع تھی نہیں، ایک لفظ نہیں، کچھ کم ہے، کچھ. اب اس لفظ کچھ میں کتنا بڑا استعار ہے. کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس، کہیں کچھ کم ہے. اب مارکسزم یا سوشلزم اس کا جواب نہیں دے سکتا. اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے. کتنا بڑا شعر. صف ورق کے ورق لکھے جا سکتے ہیں. میں نے جب جدیدیت کے بعد، کہ اب جدیدیت بوسیدہ ہوتی جاتی ہے، جب شمس زمان فاروقی حکم نامے ترقی پسندوں سے ہم نے سیکھا نہیں، ان کے زوال سے. جدید جو نقاد حکم نامے جاری کر رہے ہیں، چھوٹے شاعروں کو فراق کو کہہ رہے ہیں کہ فراق شاعری نہیں ہے. احمد مشتاق کو کہہ رہے ہیں کہ احمد مشتاق فراق سے بڑا شاعر. کہاں ہے احمد مشتاق آج؟ اور شہریار کے بعد، ہاں، جب جدیدیت کے بعد میں نے شہریار سے کہا میری کتاب آ رہی ہے، خاموشی سے شہریار نے مجھے ایک غزل بھیجی، اس کے 4 شعر سنی. وہ بھی ایک عجیب و غریب غزل ہے. ایک ہی دھن ہے، یہ مجھ پر میرے کام پر ہے، استعارتاً. ایک ہی دھن ہے کہ اس رات کو ڈھلتا دیکھو. یہ جو زوال ہو رہا ہے ترقی پسندی کا، جدیدیت کا،
अपनी इन आंखों से सूरज को निकलता देखो। पोस्ट मॉडर्निज्म। एजन हूं तुझसे तकाजा है यही दिल का मेरे, शहर उम्मीद के नक्शे को बदलता देखो। चाहे तारीकी मुखालिफ हो, हवा दुश्मन हो, मिशले दर्द को हर हाल में जलता देखो। अब मैं इस बात को खत्म करता हूं। वो शायर जो जिंदा रहेगा जिसने खुदकुशी कर ली छोटी उम्र में, शकीब जलाली। जहां तलक भी ये सहरा दिखाई देता है, मेरी तरह से अकेला दिखाई देता है। या मुन्ने नियाजी को छोड़ता हूं और निदा का एक शेर सुनिए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। या सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। वो बड़ा अच्छा शेर है कि आज मस्जिद है घर से बहुत दूर और धूप भी कड़ी है, क्यों ना किसी बच्चे को ये हंसा दिया जाए आज। और एक शेर उसी के साथ, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, आज का जमाना, कोई ईसाई है, सबने इंसान न होने की कसम खाई है। कैसा शायर था, वो भी उठ गया। और आखिर में मिसाल के तौर पर मुझे अभी जावेद अख्तर का जिक्र करना है, गुलजार के बारे में 2 लफ्ज कहना है। फरहत एहसास को पहले सुन ले। पानी से उलझते हुए इंसान का ये शोर उस पार भी होगा, मगर इस पार बहुत है। सब लफ्ज इस तार है और नेगेटिव डायलेक्ट। गालिब के बाद तो गजल का मिजाज बन गया ये। या शहर में जो भी हुआ है, जो हमारी कैफियत है आजकल की सियासत, शहर में नहीं, हर गली कूचे में रोने की सदा मेरी है। शहर में जो भी हुआ है वो खता मेरी है। ऐ खुदा मेरी रगों में दौड़ जा, शाखे दिल पर एक हरी पत्ती। हमारे ये खुशी की बात है कि फरहत एहसास जैसे शायर, गुलजार जैसे शायर, जावेद अख्तर जैसे शायर, बावजूद हर तरह की सियासत के, कशाकश के, उर्दू भी फल फूल रही है। और गजल, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का बहुत उम्दा कौल है कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है। इसीलिए मैंने उस पर कलम उठाया। और बहुत सी बातें हैं अभी तो, और बहुत से नुक्ते हैं जो लिखने से रह गए। अब तो खैर दूसरी जिंदगी मिले तो यार जिंदा सोबत बाकी। जावेद अख्तर के 2 एक शेर सुनिए। वो जो लाया था हमको दरिया तक, कौन, सज्जाद ज़हीर भी होगा, कोई दूसरा भी होगा, मुल्क राज आनंद भी होगा, बेचारों ने बहुत अपनी तरफ। अगर यानी सज्जाद ज़हीर को वहां रावलपिंडी साजिश केस में वो तो बेचारे खामखाई पकड़े गए। ये लोग तो शराब पीने के लिए बैठे थे वहां, स्कॉच पीने के लिए जर्नल के पास, फैज भी सज्जाद ज़हीर भी, और उनके साथ इनको भी धर लिया गया। वो जो लाया था हमको दरिया तक, पार अकेले उतर गया कैसे।
ढूंढता था जो एक नई दुनिया, टूट के अपने घर गया कब का। न कोई इश्क है बाकी, न कोई परचम है। There's no flag now. There's no truth is truth. This is the age of non-truth. Search your own truth. ध्यान, वहदत, इंसानियत। अब कोई इश्क है बाकी, न कोई परचम है। लोग दीवाने भला किसके लिए हो जाए। ढल की शानों से हर यकीन की क़बा, जिंदगी ले रही है अंगड़ाई। दिल्ली का एक जवाना मर्द शायर है, मर गया पागल होके, शुजा खावर। दिल्ली की ठेठ जबान में लिखता था। वो कहता है, मतलब मेरी तहरीर का अल्फाज से मत पूछ, अल्फाज तो मफहूम छुपाने के लिए। ये तो आप साहिब नजर हैं, नजर चाहिए। डीप शेर के, डीप गजल के डीप स्ट्रक्चर में गजल होती है, सतह पर गजल नहीं होती। गजल इस्तारों में होती है, गजल अपनी खामोशियों में होती है, गजल भुगतने से खुलती है। जब आप उस कैफियत के अंदर से, आप अपने जाती तजर्बात से, अपने शऊर से नहीं, अपने पूरे वजूद से, पूरे लाशऊर के साथ उसमें सफर करते हैं। गुलजार के दो एक शेर। अब देखिए, जबान ही बदल गई गुलजार के हाथों। अब गुलजार तो इस तरह के शायर है, छैया छैया करके भी, अब छैया छैया कौन सा लफ्ज है, किस लुगत में, न हिंदी है न उर्दू है। छैया छैया करके उन्होंने उस गीत को, क्योंकि भाई फिल्म तो ऐसी चीज है जिसमें 20 आर्ट मिलकर एक जादू की कैफियत पैदा करते हैं। लेकिन वो गजल कजरारे कजरारे है छाजे, वो यानी जबान को ब्रेक करके भी क्रिएट कर सकता है वो शायर। लेकिन जहां कहीं उन्होंने कॉन्शियसली गजल कही है, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। आदमी तो तन्हा रहता ही है। ये खाली करघे में उम्र बुनता रहा, अब गिरा के लिए भी धागा नहीं। या एक शेर है, राख को कुरेद कर देखो, अब भी जलता हो कोई पल शायद, अब भी जलता हो कोई पल शायद। वक्त रहता नहीं कहीं रुक कर, वक्त रहता नहीं कहीं रुक कर। जो दरिया की तरह है, बह चला जा रहा है, कुछ पता नहीं कहां से आ रहा है दरिया, कुछ पता नहीं कहां जाएगा। वक्त रहता नहीं कहीं रुक कर, आदत उसकी भी आदमी सी है। यानी इस तरह के शायर अभी हमारे यहाँ है। गजल जिंदा है, गजल उर्दू शायरी की जान है। और फरीदों साहब, आखिरी बात ये कि क्या गजल में जादू है, या क्या ऐसी वो दाग वाली बात जो उसने सवाल उठाया गैर शऊरी तौर पर। काबे की है हवस बेशक, मजहब मेरा इस्लाम है, कभी कुएं बुता की है, मुझको नहीं खबर मेरी मिट्टी कहाँ की है। तो ये मिट्टी इस धरती की है, गजल यहीं पर फलती फूलती रहेगी और इसमें नई नई वसअतें पैदा होगी। बहुत सी बातें उनकी तरफ इशारा मैंने करने की कोशिश की, कामयाब हुआ या नहीं मुझे कुछ खबर नहीं। मैं तो गजल के शहर में खोया हुआ इंसान हूँ, वैसे भी नाचीज हूँ, कजमज बयान हूँ, जो सोचता हूँ बक रहा हूँ जुनूं में, क्या क्या कुछ। फरीदों साहब, कुछ ना समझे खुदा करे कोई।
بہت بہت نہیں آپ بہت ہی دلچسپ آپ کا انداز ہے بات کرنے کا. ایک دم ایسا لگتا ہے کہ کہیں انسان کھو گیا. مطلب یہ جو ہم نے جتنا بھی وقت آپ کے ساتھ میں اس وقت ہمیں مل سکتا آپ ہے. ساری رات بیٹھے رہے تو میں ساری رات نہیں میں بالکل میں سننا چاہوں گا بیکاز آپ جس طریقے سے جنوں میں کیا کیا جس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے. اور جتنا آپ کے پاس علم کا ایک ذخیرہ ہے آئی تھنک وہ ایک بہت ہی ہماری خوش قسمتی ہے سب لوگوں کی جو اس وقت یہ دیکھ پا رہے ہیں. دیا آپ تشریف لائے, آپ نے اتنی زحمت فرمائی. نارنگ صاحب once again بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور آپ نے بہت ہی نایاب آپ نے موتی ہمارے ساتھ اس وقت سانجھا کیے ہیں. ہم یہی دعا کریں گے کہ آپ اسی طریقے سے آپ انسانیت کی اور ادب کی آپ خدمت آپ کرتے رہیں بیکاز بہت ہی زیادہ ضرورت ہے آپ کی خدا آپ کو خوش رکھے. میں قطع کلام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں کبھی کبھی آپ کے بہت دلچسپ پروگرام دیکھتا ہوں, بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ دیکھتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک کریٹیوٹی ہے. زندہ باد.